السلام علیکم ٹو آل لیڈرس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اچھا، آپ سب کو انفارم کرنا تھا کہ 1 ویک کے لیے یا پھر 10 days 1 week کے لیے میں بھی ایپیسوڈس تھوڑی سی چھوٹی آئے گی. رائٹر نے کہا ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیلی وہ دیں گی، بٹ تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، تو آپ لوگ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے گا. اوکے، تھینک یو. رائٹر تانی طاہر کیس 22. گلالہ کو گاؤں کے چپے چپے پر ڈھونڈ لیا گیا تھا، لیکن وہ کسی کو کہیں نہ ملی. میر حاکم کا غصہ کافی جلالی ہوتا جا رہا تھا کہ سب اسے خائف ہونے لگے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے وہ زرتاش کے پاس چلی گئی ہے، ارسلان نے کہا تو ارمان خان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. زرتاش تو خود یہاں تھی، گاؤں میں تو کیا؟ وہ واقعی اس کے پاس اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا اور باہر کی جانب بھاگا. جتنا میر حاکم کے اندر آگ لگی تھی، اگر گلالہ اس وقت اس کے حالت جاتی وہ اسے مار دیتا. وہ بیٹی کا نقصان ہی چاہتا تھا. یہ معاملہ خود ہی ڈیل کر کے وہ اسے گھر لے آتا، لیکن افسوس کہ اس کے اس رد عمل نے سب کو چوکس کر دیا. بدر بھی ارمان کے پیچھے نکلا اور میر حاکم خود بھی. میر بیٹے خیال کرو. غصے کی شدت سے کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھے. کہا آپ یہ بیجان فکر مندی سے بولی، جبکہ شازیہ نے سر جھٹکا. میرے بیٹے کے ساتھ بے ایمانی کر کے چلی گئی ہے وہ لڑکی. بیجان آپ کی یہ ضدی میر حاکم اور گلالہ کی شادی ہونی چاہیے، غصے سے بولی. بیجان چپ رہ گئی، جبکہ شازیہ کو شاید موقع نصیب ہو گیا تھا سب کو باتیں سنانے کا، جبکہ دوسری طرف گلالہ کافی پرسکون اٹھی تھی. وہ باہر آئی تو آپی اور شیریں لاؤنج میں ہی موجود تھے. اسے دکھ ہوا کہ معلوم نہیں کیسے سوچیں گے سب اس کے بارے میں. وہ جھجکتی ہوئی ان دونوں کے قریب آنے لگی کہ زرتاش نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا. تم ٹھیک ہو گلالہ؟ آرام کر لیا؟ وہ پوچھنے لگی تو گلالہ سر ہلا گئی. ماشاءاللہ، وہ خوش ہوئی. شیریں بھی اٹھ کر ملی تھی اسے. گلالہ آپ کو پتہ ہے ہمارے لالا جی اب شادی کر رہے ہیں. وہ شادی کے سخت خلاف انسان تھے، لیکن اب بھابھی خانم کے ساتھ کریں گے. خانم؟ زرتاش متوجہ ہوئی. جی وہ تو لالا نے کہا تھا سب کو کہ آپ کو خانم کہنا ہے. شیریں نے کہا تو زرتاش تان سے پیس گئی. آپ براق خانزادہ شادی کر رہے ہیں؟ یہ فائز بھائی اور آپ؟ گلالہ نے سوال کیا تو وہ لب بھیج گئی. نکاح ہو گیا میرا براق خانزادہ سے، وہ بولی تو نگاہیں جھک گئی، جیسے اسے شرمندگی محسوس ہو رہی ہو گلالہ کے سامنے. گلالہ کچھ بھی نہیں بولی اور زرتاش نے پھر اس کے لیے ناشتہ لگوا دیا. کافی پرسکون اور جوزی ماحول تھا. کوئی کسی کے سر پر سوار نہیں تھا، نہ ہی حرام خانہ تھا. وہ بھی ناشتے کا پہلا لقمہ منہ کی طرف لے جاتی کہ اچانک کسی نے ٹیبل سے اٹھا کے کھانا پھینکا اور اس کی گردن جکڑ لی. گلالہ کی آنکھیں سی باہر آ گئی گردن پر اس دباؤ سے. میر حاکم سرخ چہرہ جنونی انداز میں اسے گھسیٹ کر پیچھے لے کے چلا گیا اور اس کو دیوار سے جوڑ دیا. وہ اسے پوری ایک رات بعد ملی تھی. اس کا جنون اپنی بے عزتی پہ بڑھتا جا رہا تھا. شیریں چیخ مارتی پیچھے ہٹی. بدر اس کی نگاہوں کے زاویے ملے. عرصے بعد وہ اس کے سامنے تھی. شیریں نے فوراً نگاہ بدل لی. زرتاش ہوش میں آئی. میرا حاکم چھوڑو، میری بہن کو کیس کر دوں گی میں تم پر. زرتاش نے گلالہ کو چھڑوانا چاہا، مگر میر حاکم اسے گلا دبا کے مار دینا چاہتا تھا. گلالہ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے ہٹا پاتی. ڈیڈ پلیز اسے روکیں، وہ مار دے گا گل کو. ارمان خان بھی کھڑا بے حسی سے دیکھ رہا تھا. شیریں رو رہی تھی اور زرتاش پاگلوں کی طرح کبھی بدر کے پاس تو کبھی ارمان کے پاس جاتی کہ کوئی تو گلالہ کو بچائے. اس کے سر میں بے ساختہ بے حد درد ہو اٹھا. اسے براق کے علاوہ کوئی سجائی نہ دیا. میر حاکم اس کی گردن پر سے دباؤ ہٹانے کو تیار نہ تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن کے ہونٹ نیلے ہوتے جا رہے تھے. وہ پاگل سوتی باہر بھاگی اور تبھی براق اپنی گاڑی سے نکلا تھا. بے احسان سے وہ اس کی قمیض کو سینے پر سے مٹھیوں میں بھینچ گئی. براق وہ میری بہن کو مار دے گا، پلیز بچاؤ میری بہن کو پلیز. وہ بچوں کی طرح رو پڑی. فرات اندر بھاگا کہ کون تھا، جبکہ دوسری طرف براق سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا. زرتاش اس کے سامنے پر سر تھامتی چلی گئی. براق اب بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. بازوں میں اٹھا لیا. زرتاش کی آنکھیں پھیل گئیں کہ اس نے یہ کیا حرکت کر ڈالی تھی. وہ نروس سے ہوتی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی، جبکہ براق اسے لیے اندر آ گیا. پہلی بار ایسا ہوا تو اس چیخ و پکار سے اس کا سر درد ہوا ضرور، لیکن اب ختم ہوا تھا. بے ساختہ بالکل فوراً ہی. فرات میر حاکم کے نزدیک آیا اور جھٹکے سے اسے گلالہ سے دور کیا. شیریں کو روتا دیکھا تو ان دونوں کے تن بدن میں آگ سی لگی.
براق نے زرتاش کو صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ اٹھنے لگی کہ وہ زرتاش کے پہلو میں بیٹھتا، اس کے اشانوں پر بازو پھیلا کر اسے نزدیک کر گیا۔ تم یہاں سے ہلے گا نہیں۔ کیوں اپنا یہ نوٹنکی لے کے ہماری حویلی میں آیا ہے تم سب لوگ؟ وہ بولا، جبکہ فرحاد میر حاکم کو گلالہ سے پیچھے کر چکا تھا۔ گلالہ اپنا گلا تھامتے نیچے بیٹھتی چلی گئی اور کھانسنے لگی۔ ہم نے پوچھا ہے تم لوگ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ سرد مہری سے سوال کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کو لینے تمہارے منہ لگنے نہیں آیا۔ میر حاکم کی بلند آواز پہ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ میر حاکم کی بات پر براق نے زرتاش کی جانب دیکھا، جو خود کچھ نہیں بول سکی تھی۔ لے جائے، وہ بولا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ نہیں، زرتاش اس کے پیچھے بھاگی۔ براق، نہیں، آپ پلیز روک لو، وہ بہت گندا انسان ہے، وہ گلالہ کا جینا حرام کرتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ مارتا ہے تمہاری بہن کو؟ وہ سگریٹ لبوں میں دباتا بولا۔ نیچے سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی، جیسے میر حاکم گلالہ کو کھینچنا چاہ رہا ہے اور گلالہ جانا نہیں چاہتی۔ پلیز، آپ کی اجازت کے بنا وہ نہیں لے جا سکتا یہاں سے، گلالہ کو آپ روک لیں اسے۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے ہاتھوں کو تھام گئی۔ سائیں، کوئی وجہ ہے ہمارے پاس اس کی بیوی کو رکھنے والا؟ ہاں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ بتائے پھر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مارتا ہے وہ اس کو؟ براق کے سوال پر زرتاش آہستگی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ کھانا پینے کو نہیں دیتا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ زرتاش سر ہلا گئی۔ وہ حرام کماتا ہے، گلالہ نہیں کھائے گی کبھی۔ حرام؟ تم چھوٹا بچہ ہے یا تم دونوں بہنوں کا دماغ کھڑکی میں بھونسا بھرا ہے؟ وہ سکون سے بولا۔ مدد نہیں کرنی تو کہہ دیں ویسے۔ زرتاش غصے سے دور ہوئی۔ ہاں، تم اپنا وکیل گیری دکھائی جا کے اب نیچے۔ وہ سر جھٹک گیا۔ مجھے اپنی بہن کو نہیں بھیجنا، یہ بیکار ضد ہے ماڑا، وہ گھور کر بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود ٹوکوں گی۔ زرتاش نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ براق نے دانت پیس لیے۔ عجیب والی زندگی میں عجیب طوفان بنا دی۔ ایک لڑکی کا کیا داخل ہوگی اور ایک ہنگامہ رائی مچا دی تھی اس نے۔ زرتاش نیچے چلی گئی۔ براق اوپر سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ فرحاد نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ وہ آنکھ کے اشارے سے منع کر گیا۔ اپنا نکاح نامہ دکھا کے اس نے زرتاش کو تو نکلنے نہیں دینا تھا اپنے گھر سے۔ اب وہ میر حاکم کی بیوی کو رکھ لیتا۔ کامن سینس کی بات تھی کوئی جو اس چھوٹی عقل والی وکیل کی سمجھ سے باہر تھی۔ زرتاش گلالہ کو بچانا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، مگر میر حاکم اسے وہاں سے لے کر نکل گیا۔ ارمان نے زرتاش کو دور دھکیلا۔ تمہاری وجہ سے وہ اپنا گھر نہیں بسا پا رہی، دور رہو میری بیٹی سے۔ وہ چیخا اس پر، جبکہ زرتاش کی آنکھیں سی بھیگ گئیں۔ میر حاکم گلالہ کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ ارمان اور بدر اپنی حویلی میں آ گئے۔ زرتاش غصے سے بھڑکتی آنکھ بگولا سی ہوتی مڑی۔ براق اسٹڈی میں چلا گیا تھا، جبکہ فرحاد کچن میں اور شیری چپ چاپ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زرتاش گیسٹ روم میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ اس طرح دیکھ کر مارا کہ حویلی ایک لمحے کے لیے ہل گئی۔ میر حاکم نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جو کہ گاڑی میں بیٹھی سو سو کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی روکی اور گلالہ کی جانب دیکھا، جو اس سے ہاتھ چھڑا کے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ میر حاکم نے چوکیدار کی جانب گاڑی کی چابی اچھالی اور گھر کے داخل ہوتے داخلی دروازہ بند کر دیا۔ گلالہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ گلالہ، اس کی آواز پر رکی۔ تم گھر سے کیوں بھاگی؟ وہ سنجیدگی اور انسانوں کی طرح ہی سوال پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میر حاکم نے اس کے جواب پر سر ہلایا اور سگریٹ جلا کر لبوں سے لگائی۔ البتہ سگریٹ کا ڈبہ اس نے پھینک کر مارا، جس سے اس کے مزاج کے تار چڑھاؤ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گلالہ نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات تم مجھے بتاتی تو تم گھر سے بھاگی کیوں؟ وہ کوئی بھی رد عمل دے بنا بولا۔ میر حاکم، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ بے ساختہ رو پڑی۔ صحیح کیا پرابلم ہے؟ صوفے پہ بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ شرابی ہیں، شہیں جواری ہیں۔ کوٹ اور تمہاری بہن جس گھر میں رکھیل بنی ہوئی ہے وہ شرابی نہیں ہے، جواری نہیں ہے، اس نے کہا تو گلالہ اس کی جانب دیکھتے ہاتھوں صاف کر گئی۔ آپ جو مرضی کہیں ہیں، جو مجھے ٹھیک نہیں لگتا وہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کے نارمل بات کرنے پہ گلالہ کے اندر سے بھی خوف نکل گیا اور وہ بھی نارمل بولی، جبکہ میر حاکم نے سر ہلایا۔ تمہیں علم ہے؟ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گلالہ میر حاکم کے گھر سے بھاگ گئی، میر حاکم کی بیوی بھاگ گئی۔ وہ بولا۔ کل خاموش رہ گئی۔ ایک زبان پہ یہ ذکر ہے کہ میں اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکا اور وہ میرے گھر سے ہی بھاگ گئی۔ وہ بولا۔ گلالہ نے توجہ نہیں دی اور سر جھٹک کر وہاں سے جانے لگی کہ میر حاکم ایک دم اٹھا اور اس کی گردن جکڑ کر اسے صوفے پر دے مارا اور پورا دباؤ ڈال کر وہ اس پر چڑھ گیا۔ کیا سمجھا تھا تم نے میرا حاکم کی بیوی کی حیثیت سے تھی تم اس گھر میں؟ وہ دھاڑا چھوڑے، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ چلایا اور اس پر سے ہٹا۔ گلالہ رونے لگی، جبکہ وہ اتنی ہی دیر میں لاؤنج کی چیزوں پر اپنا جلال اتارنے لگا۔
تو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم چاہتی ہو میر حاکم تمہیں چھوئے نا، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا تو ہوگا نہیں گلالہ، میں تمہاری ہڈیاں تن سے جدا کر دوں گا۔ اب اگر تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالا، مانگو بھیک، پھرو بھیک، مانگ مانگ کر کھاؤ، لیکن اس گھر سے تم کہیں نہیں نکلو گی۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا کر لو۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالا تو خدا کی قسم تم جہاں مجھے نظر آؤ گی میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ وہ انگلی اٹھاتا اسے وارن کرتا وہاں سے چلا گیا، ورنہ یقیناً وہ اس پر ہاتھ اٹھا دیتا، جو اس وقت وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور کسی بھی ایسے قدم کو اٹھانے میں جس سے وہ پاگل ہو جاتا، وہ کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتا تھا۔ گلالہ وہیں بیٹھی رونے لگی۔ آپے کی کالز آ رہی تھی اس کے موبائل پر، وہ بس روتی رہ گئی۔ اسے اپنے باپ پر بڑا مان تھا، لیکن کیا ہی فائدہ ہوا ایسے مان کا کہ جب وہ کچھ کر نہیں سکی، جب سب بیکار ہو گیا۔ اگلی صبح میر حاکم نیچے آیا تو کل والے حلیے میں تھا۔ گلالہ سکون سے سو رہی تھی صوفے پر۔ تمہیں اس بات کی سزا ملنی چاہیے گلالہ کہ شوہر اگر اپنی بیوی میں دلچسپی نہ رکھے تو کیسے محسوس ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا سوچنے لگا، اور پھر اس نے سامنے صوفے پہ بیٹھ کے کال گھمائی۔ کسی کے بولنے کی آواز میں گلالہ کی آنکھ کھلی تو میر حاکم کو دیکھ کر برا سا منہ بنا گیا۔ وہ فوراً اٹھی، موبائل اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی کہ جاتے جاتے اس کے کانوں میں ایک بات ٹکرائی۔ تو میرے گھر بھیج دینا۔ پہاڑ میں کی دنیا، مجھے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، وہ سکون سے بولا، البتہ گلالہ کی پشت دیکھ رہا تھا، جو حیرانگی سے پلٹی اور میر حاکم نے فوراً نگاہ ہٹا لی۔ ہاں اسے ہی بھیج دو، اس کے ساتھ کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی بھی بھیجنا۔ تو چاہیے مجھے، اس نے سکون سے کہا، اور موبائل پھینک کر اسے دیکھتا کچن میں چلا گیا۔ گلالہ شاکڈ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کیا کوئی گنجائش نہیں تھی؟